کھوگر صاحب آف دا ریکٹ میں جو ایف اے کے ایک لیڈر سے بات کری تھی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ لیتے ریزرو سیٹس, آپ منع کر لیتے کہ مورلی نہیں لینا چاہتے, یہ ہمارا اسٹینڈ ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر ہم نہ لیتے تو کوئی اور تو لے لیتا, تو ہم اپنی جگہ کیوں چھوڑیں. تو وہ لوگ جن کا شاید ٹیکنیکلی وہ حق بھی نہیں بن رہا وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے, تو پی ٹی آئی بار بار یہ غلطی کیوں کرتی ہے یا لوگ اندر سے بات کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطول کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پارلیمنٹری جو سسٹم ہے یا آپ کا جو الیکشن میٹرز ہے اس کے اندر آئے, الیکشن لڑے, اور اس کے بعد جو ہے یا اپوزیشن میں آئے یا گورنمنٹ کے اندر آئے. یہ ایک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہے. 2013 کے اندر آپ آئے ہیں, 13 کے اندر آ کے 14 کے اندر آپ نے دھرنا سٹارٹ کیا اور بغیر کسی وجہ سے آپ نے کہا کہ ہم ریزائن کرتے ہیں اور ہم باہر نکل جاتے ہیں, اور 8-9 ماہ ریئلائز کیوں نہیں ہو رہا وہ آپ اس کے کیونکہ جیسے اسار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ایسا کریں گے. میں ایک آپ کو اس لیے میں نے ایک چیز بتائی ہے, اوپننگ میں نے اس لیے کی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پارلیمنٹری سسٹم سے بائیک آؤٹ کرنا یا نکلنا جو ہے اٹس اے سوئسائڈ تھی. اور پی ٹی آئی جو 2008 سے اس پروسیس کے اندر چل رہی ہے اس کا یہ سیکوینس ہے کہ جب آپ کی پارلیمنٹری پریزنس نہیں ہے یا آپ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح فائٹ بیک کرنا چاہیے یا کس طرح کانسٹیٹیوشنل فائٹ کرنا چاہیے تو آپ کی وہ ویکنیسز آئیں گی نا. اب آپ دیکھیں کہ 14 کے اندر پھر ریزائن کیا, 15 جنوری کے اندر پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر واپس آئے, اور اس کے بعد جو ہے 18 کے اندر جب آپ گئے آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی ہے یا کس طرح بھی آئی ہے, آپ کہتے ہیں ہم اپوزیشن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, آپ نے پھر پارلیمنٹ سے باہر نکلے کہ ہم ریزائن کرتے ہیں, ہم نکل جاتے ہیں. پھر آپ کی 4 پروونسز کے اندر یعنی کہ جی بی, کشمیر, کے پی کے اور پنجاب کے اندر تھی, آپ نے 2 جگہ جو ہے کہا کہ جی بغیر کسی وجہ کے کہ جی ہم جو ہیں اس گورنمنٹس کو چھوڑتے ہیں اور ہم دوبارہ الیکشنز کے اندر آتے ہیں. اس کا ریزلٹس یہ نکلا کہ 2 اور بھی جو جگہ تھی, کشمیر کے اندر بھی اور جی بی کے اندر بھی گورنمنٹ چلی گئی. پھر اس کے بعد اگلا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی تھا, آپ نے ایک ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ 5-6 سال سے آپ اس کو کروا نہیں رہے. آپ کسی طرح اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تاکہ آپ کا ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس والا جو میٹر ہے اس کے اندر تو آپ کو پرابلم نہ آتی, اور جن کا استحقاق نہیں تھا یا نہیں ہے وہ اس پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل بلنڈر کی وجہ سے جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے اندر آ گئے ہیں. اب اگلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے اور جو نہیں ہے انہیں ایکوٹ ہونا چاہیے, تو اگر عدالت نے سزا دی ہے, کچھ کو چھوڑا ہے, کیا ہے, آپ اس کو لائن آف ایکشن کے اندر جائیں نا, آپ ہائی کورٹ کے اندر اپیلز کریں, وہاں سے سزا سسپینڈ کرائیں. کھوگر صاحب یہ جو میں نے آپ کو 2 سٹیٹمنٹس بتائی ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنے جا رہی ہے 5 اگست کو؟ کیونکہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمیں اچکزئی صاحب لیڈ کریں, اچکزئی صاحب اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے, ویسے ہم آپ کے ساتھ. بطول سیدھی سی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کرنٹ پالیٹکس کے اندر ان کی جو لیڈرشپ ہے, نہ ان کے اندر کرزمہ ہے, نہ اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ ہے, اور نہ ہی وہ کسی اس میس موومنٹ کو وہ لیڈ کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہے کہ اسار صاحب اور ہم کئی پروگرامز میں اکٹھے آئے, انہوں نے ان کی لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں. اگر ساری کی ساری پیپلز جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یا کمپرومائز ہے یا اس کے بعد جو ہے ان ایفیشینٹ ہے, تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اپوزیشن نے تو لینا ہے, یعنی کہ گورنمنٹ نے تو لینا ہے. اب جن لوگوں کو بنایا ان عہدوں کے اوپر, چاہے پارٹی کا چیئرمین ہے یا جنرل سیکرٹری ہے یا چیف منسٹر ہے یا اس کے بعد دوسری ہیرارکی ہے, وہ ان کی بلیسنگ تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی ہے نا. اگر انہیں بندہ چوائس کرنے کے اندر ہی پرابلم ہے, اگر وہ اسی طرح کی ہی لیڈرشپ چاہتے ہیں کہ جس کے اندر جو میں کہوں وہی اس کے اندر آئے, تو پھر ریزلٹس تو یہی آئیں گے نا. اب دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی 5 اگست جو ہے اس کے اندر لوگ باہر آئیں, اور ساتھ ہی کل فارمر پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر گنڈا پور جو ہے وہ گورننس نہیں چلا سکتا یا لا اینڈ آرڈر نہیں کر سکتا تو اسے ریزائن دینا چاہیے. اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو آپ کا کے پی کے کا چیف منسٹر ہے وہ اس انتھوزیزم کے ساتھ اس لے کے چلے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے بہت میجر پولیٹیکل اور لیگل فلاز ہے. فرض کیا بائی الیکشنز کے اندر آتے ہیں, بائی الیکشن سے تو پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ جو 9 مئی کے انسیڈنٹس کے اندر ہوئی ہیں, انہیں پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. سرنڈر کرنے کے بعد ان کے ہائی کورٹس کے اندر اپیل جائیں گی, کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اگر وہ کریں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے سزا سسپینڈ نہیں آئے گی. اگر سزا سسپینڈ نہیں آئے گی تو بائی الیکشن, اب بائی الیکشنز کے اندر جس جگہ ایک ایم این اے بن جاتا ہے, یہ ایم پی اے بن جاتا ہے, تو کتنا مشکل ہوتا ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو دوبارہ اس پاکستان جیسے انوائرمنٹ کے اندر ری گین کرنا اس پوزیشنز کو. تو یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی بھی ڈیمیج ہو رہا ہے اس پروسیس کے اندر پی ٹی آئی,
ایز اے پارلیمانی پارٹی کے طور پہ ویری ویل سیڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.